صلوات. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات عليك برعاه. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you for showing your devotion to the Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. In commemorating his wafat, for us, this majalis and the mahafil that we have, these are actually very important means of educating ourselves, reviving our spirit, and getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The system might not be perfect, but it is a good system. We have to revive it, we have to keep it alive all the time and improve on it. Tonight, being the wafat of the Prophet of Islam, the topic that I have chosen has nothing to do with history. We've heard about the life of the Prophet many times. Many of you have grown up and become old hearing about history, and it is important. And you will still hear from me, not tonight, but some other time. But tonight I would like to talk about the spiritual status of the Prophet of Islam. An issue which even I have not that much talked about it before, but I thought maybe it's important for us from time to time to realize the essence of the noor of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If you study the literature of spirituality in Islam, among our spiritual masters, and even if you look at the Sufi literature, you will hear about this concept of haqiqat Muhammadi. What is the essence of Muhammad? And they basically talk about the noor of Rasulullah. And this is what I would like to try my best to make it very simple. Not get into philosophical arguments and discussions or terminologies, but try to present this concept of the noor of Muhammad in the most easy and simple manner tonight, seeking the blessings of and help of Allah subhanahu wa ta'ala in the name of the daughter of Rasulullah Fatima to Zahra salawatullah alayha. When we talk about a human being, we know that human being from perspective of Islam is composed of two parts. There is a body on a physical level, and then there is a soul on a spiritual level. The body basically is essentially part of the earth, as we hear the story of Adam alayhi salam.
But when we talk about ruh and the soul of a human being, it's not a part of the earth. It is not haq. It is not earth. It is the substance of the light of Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore you will see that, Allah created Adam, but then He left the process of creation of the body of human being to the system that He devised, through marriage and the system of procreation. Then He just left it to that system that He Himself devised. But even then, when it comes to the issue of the ruh of a human being, when we talk about the soul and the essence of a human being, Allah subhanahu wa ta'ala still controls that absolutely. And therefore you will see, when people ask the Prophet in Quran, where it says in Surah number 18, ayat 85, يَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. O Muhammad, the people come to you and they ask you, O Muhammad, what is the reality of ruh and the soul? قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. O Muhammad, say to the people, when it comes to the ruh and the soul of a human being, that is from the command and the absolute control of Allah subhanahu wa ta'ala. It is Amr Rabbi. It doesn't come to exist by this process of procreation. It's Allah subhanahu wa ta'ala who gives the soul, and He is the one who takes the soul. And you will see that this difference between the physical dimension of a human being and the spiritual dimension of the human being, this became a matter of confusion, if I may use a simpler word here, even in the early history of mankind from the Quranic perspective. Look at the story of Adam alayhi salam. What happened there? Look at the conversation, and I'm relying on the information that you have about the Quran and the creation of Adam. So I'm just going by ishara here. If you remember the conversation of Allah subhanahu wa ta'ala with the malaika when He informed them that I'm going to create a human being and place him as my Khalifa, inni ja'ilun fil ardi Khalifa. I'm going to place a Khalifa on the earth in form of a human being. And the malaika responded to that by asking a question. Oh Allah, you are going to appoint a human being as your Khalifa and representative on the earth, while he has the potential of, creating chaos, yufsidu wa yusfiku ad-dima. These are the words from the Quran. They said, he has the potential of creating chaos in the earth. He has the potential of spilling the blood of one another. Malaika were actually looking at the physical dimension of the human being. When Allah said, I'm going to create Adam from the earth, the malaika had that much information to know that the essence of this earth has this potential of anger and greed and desire. And wherever there is anger and greed and desire, the potential of chaos and spilling of the blood would be there. And what does Allah subhanahu wa ta'ala says? He says, Inni a'lamu ma la ta'lamun. He says to the malaika, you don't know what I know. The answer very much like Maulana Sahiban, nahi? Well, they learn from Allah subhanahu wa ta'ala. But anyway, later on, Allah subhanahu wa ta'ala explained His answer. And it was through giving the ilm there. He said, of course, Adam created from the earth has the potential of fasad and safk dima, of creating, chaos in the earth and spilling the blood. But I'm going to give him something which will be so powerful that those who are my representative, they will be immune from that. And that is the essence of the special soul given to Anbiya and Mursaleen. And that is where we see that the perspectives are different. When Allah and Malaika talk about Adam, Malaika are looking at the physical dimension of Adam, whereas Allah is looking at the ruh of Adam. And that ruh of Adam actually is based on another reality which I'll talk about it later on. Salawat padhne ek baar aur. The same conversation you see in the same story between Allah subhanahu wa ta'ala and Shaitan.
It's the same difference of perspective. Allah subhanahu wa ta'ala, after creating Adam, after the body was perfect now, He molded the human being from the clay, from the earth. Once the body was ready, Allah subhanahu wa ta'ala did not order the malaika, the assembly of malaika to do sajda at that time. Allah says, وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. He says, remember, when I breathe in the soul from myself to this body, then you go down into the position of sajda. The problem was that Adam was looking at the body, and he says, well, you created him from the earth, and you created me from the fire. I am superior, therefore I'll not do sajda to Adam. Whereas Allah said, I am giving you the order of sajda after I have put the ruh in the body. The sajda is to be done to the ruh and not to the body of Adam alayhi salatu wasalam. Salawat upon the Akbar. So keep in mind that there is a difference from the Islamic perspective between the body of a human being and the soul of the human being. There's a vast difference. And it was this difference of perspective where you have this confusion during the early days of the creation of Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about the concept of nafs, Surah Shams, you recite on every namaz Eid, where He begins by swearing by the sun and the moon and the earth and the heavens and the day and the night. And then He says, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, by the one who created this nafs, the soul of a human being. فَأَلْحَمَهَا, and then He inspired to it. This potential and ability of inspiring is not to this body, it is to this nafs. And every human being has that initial inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala and the source of guidance. You know, medical science would stop at the body. They don't know anything about the soul. They can give you a long list of the symptoms or the signs of a living human being. But if you ask them what is the ruh, they don't know. They look at the entire body of the human being. They can actually pinpoint and label every part of it. But there is no soul there. Because soul is not the realm of physical body and dimension. It is the power of this spiritual essence of the human being, and that is what Allah says, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. This is from the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat alaykum. This soul of a human being has the potential of reaching to the highest levels. There is a hadith Qudsi from our Prophet. And when we say hadith Qudsi, it means a statement of Rasulullah coming from Allah subhanahu wa ta'ala, but it is not part of the Quran, as opposed to a simple hadith. In a hadith, Rasulullah says, I am saying this. But in hadith Qudsi, Rasulullah says, قال Allah, Allah has said this. But you look at the Quran, it's not there. And that's why it's classified as hadith Qudsi. In one of the hadith Qudsi, the Prophet says that Allah subhanahu wa ta'ala says, Abdi ati'ni aj'aluka mithli. O my servant, obey me. Submit to me totally. I will make you like me. This is the potential of every human being that Allah subhanahu wa ta'ala is saying. It might be difficult to digest, but this is the reality. The Shias and Sunnis both quote this. Abdi ati'ni, O my servant, obey me. Obey me in totality. Aj'aluka mithli, I will make you like me. You know, as Allama Iqbal in one of his poetry, he says, when he talks about this concept of submitting to Allah subhanahu wa ta'ala, you know, where he very beautifully puts these words where he says, Ki Muhammad se wafa tune, to hum tere hain. Ki Muhammad se wafa tune, to hum tere hain. If you are truly loyal to Muhammad, then I am yours. Allah is saying that. If you totally submit to Muhammad, then I am yours. Ye jahan cheez kya hai, loho qalam tere hain. If you reach to that level,
this world and this material, this is nothing. Even lawh qalam, even the pen by which my decrees are written can become yours. You will write the decree of what you want to do. And so that is the potential that we are talking about. Even in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ عَطَاءَ الرَّسُولِ فَقَدْ عَطَاءَ اللَّهِ. Whoever has obeyed Rasul has actually obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. So if we totally submit ourselves to Rasulullah, we are actually submitting ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. And if you can reach to that level, Allah says, I can make you like me. The difference would be, I will be myself. All the powers that I have belong to me. The power that you have is an extension from me. Salawat alayhi. This might even help you in understanding some of the powers of the Anbiya and the Mursaleen and Rasul and the A'imma. They are not gods. They are not Allah. They are not Khuda. But if they reach to that level of ubudiyyat and submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says, I can give you the power that I have. The difference would be that my powers are my own, that I don't depend on anyone, but you depend on me. That would be the difference. And so when we talk about this concept, let us go to Rasulullah now. And just try to understand this soul that Allah has put in him. That noor, that light. Among the Muslims, the Shias, the Shafi'i, the Sufis, all agree that the noor of Rasulullah was the first creation of this universe. Of course, the Wahhabis do not believe in that. That's a different category at all, different. That's why they do not have respect for Rasulullah the way other Muslims have, the Shias and the Shafi'i and other Sufis. And we have from Sunni sources a very famous hadith where the Prophet says, كُنْتُ نَبِيًّا وَعَادَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. I was a Nabi when Adam was still being made. He was somewhere in between the water and the earth. Now when he says, كُنْتُ نَبِيًّا, I was a Nabi at that time, before even creation of Adam, what is he referring to? He's not talking about the physical dimension. He's talking about what we know as Haqiqat Muhammadi, the noor of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salawat alayhi. This is from the Sunni sources. From the Shia sources, we have a narration from Anas bin Malik, a companion of the Prophet, where he says, I heard the Prophet saying, إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم. Allah created me and Ali and Fatima and Hassan and Hussein before he created Adam. حين لا سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا النار. When there was nothing absolutely, the first creation of Allah subhanahu wa ta'ala was my noor. And it was not only my noor, I wasn't alone. Allah also created the noor of Ali at that time. And then He created the noor of Fatima. And then He created the noor of Hassan. And then He created the noor of Hussein. This was at a time when there was no heavens, no earth, no darkness, no light, no sun, no moon, no Jannat, no Jahannam. Abbas, the uncle of the Prophet, in one of the narration he asked the Prophet, can you describe to us your creation? And that is where Rasulullah says that we were created by the noor of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is because of our noor that the whole universe has been created. Everything, as we use this word, we say this is the sadaqah of Muhammad and Ali Muhammad. Whatever exists because of the love that Allah have for Muhammad and Ali Muhammad, referring to the Panjatan. And then he says, Allah created me from His noor.
And from my noor, Allah created His arsh. Arsh means the place of His control and command. The arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, literally it means the throne of Allah. It doesn't mean physically, Allah doesn't go and sit on it. But the arsh of Allah is actually from the noor of Muhammad. And then the Prophet says, my noor is from the noor of Allah, and the arsh of Allah is from my noor, therefore I am better than, more superior than the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the Prophet says to Abbas, his uncle, then Allah created from His noor the noor of Ali. And from the noor of Ali, Allah subhanahu wa ta'ala created the malaika. And therefore, since the noor of Ali is from Allah and the malaika are from the noor of Ali, Ali is afzal than the malaika. And then Allah created the noor of my daughter Fatima. And from her noor, Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth. So the heavens and the earth are basically the sadaqah of the noor of Fatima. And therefore Fatima is afzal than as-samawati wal ardh. And then Allah created the noor of my son Hassan. And from his noor Allah created the sun and the moon. And therefore my son Hassan is better than the sun and the moon. And then the Prophet says that then Allah created from his noor the noor of my other son Hussein. And from the noor of Hussein, Allah created the Jannah and Hurul Ain. Therefore, Hussein is afdal and better than the Jannah and Nurul Ain. Salawat on the Akbar. Abu Zar Jaffari continues this narration at a different time, where he says the Prophet said that after he had created these 5 noors, the lights of Panjatan as we call them, Allah then He created the Arsh and other things. And then He placed this Anwar, this lights of Panjatan. We are not talking about the physical body, we are talking about the essence, the Noor and the soul. He placed them around His own Arsh. And then we look at another, and then this Anwar of the Panjatan, the Noor of the Panjatan, 5 of them, started reciting the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala and praising Him. In another narration, Abdullah ibn Mas'ud says that when Adam was created, and when he got up, then he looked at the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, and then he looked at the 5 noor around that arsh. He says, Ya Allah, what are these? And that is what Allah subhanahu wa ta'ala says, these are the anwar of those whom I love. They are the reference of the shafa'at. If people intercede from them, I will forgive them. And then Allah says, look at the first one. Al-awwal. فَعَنَا الْمَحْمُودُ وَهُوَ Muhammad. I am Mahmud and this first noor is of Muhammad. Then to the second one, وَعَنَا الْعَالِي وَحَاضَ عَلِيٌّ. I am the Ali, the most high, and this is the noor of Ali. And the third one he says, وَعَنَا الْفَاطِرُ وَهَذِهِ فَاطِمَةٌ. I am the one who creates everything. And this is the noor of Fatima. And then he says the fourth one, وَعَنَا الْمُحْسِنُ وَهَذَا حَسَنٌ. I am the one who is charitable to everyone. And this is Hassan. And this is وَعَنَا ذُو الْإِحْسَانِ. I am the one who is very generous. وَهَذَا Hussein. The last noor belongs to Hussein. Salawat pढ़ने एक बार और. Let me make it even more easier. Every human being, each one of us, have that dimension of that noor. The whole universe is from that noor of the Panjatan that Allah subhanahu wa ta'ala created first. Every human being has that potential noor. When we talk about the soul, the difference only is in degrees. When you look at Panjatan and we look at ourselves, don't be worried. When we say they are noor at that level, we also have that noor. But the difference is in degrees.
If you look at that spotlight over there, the light is coming all the way till here. The closer you go to that light, it is more stronger. The further away you move, the light is still reaching the corner here, but it is weaker. We are at the other end of that noor. Whereas Muhammad and Ali Muhammad, their noor is the closest to the noor of Allah subhanahu wa ta'ala. And so we are actually in a way, extension of that noor of Muhammad and Ali Muhammad salawatullah alayhim ajma'in. Salawat. When Allah sent them to this dunya, that soul was that noor which comes with them. Physically they are like us, but spiritually they are different from us. And this is what we have to understand when we talk about the status of Rasulullah. One of my friends, although as far as age is concerned, he's of my father's generation, he described it very beautifully, where he says that, there are companies which produce cars. But then there are many, many companies which have different levels of cars. High-end versions and the ordinary and the simple ones. Both kinds of cars, are manufactured from the same company. The builder is same. The manufacturer is same. Many of the material would be common between the high-end, limited versions and the ordinary cars. But there are certain components in that high-end, luxury, expensive, limited versions which are not there in the common ones. All of us have been created by Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone, in this whole universe, everything, not only everyone, is basically a reflection of that noor of Allah subhanahu wa ta'ala. But when it comes to Panjatan, Muhammad and Ali Muhammad, the quality and the level and the degree of their noor is very different from ours. And that is what we have to understand, that when we talk about this haqiqat Muhammadi in the spiritual or even the Sufi term, we are talking about the essence of the ruh and the soul of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salawat pढ़ने एक बार salawat पढ़ने. I'll be asked, well, you only brought a hadith. Is there an ayat of Quran on this issue? Let me present to you a story from the Quran, and that might help to understand this concept. Again, we are going to Shaitan. He is mal'oon, but helps us in understanding many things. The way he argued with Allah subhanahu wa ta'ala. When he refused to do sajda to Adam, and then he said, I am better than him, because he was looking at the physical dimension of Adam, and he did not realize that the order had come after Allah has put in the soul in that body of Adam. And so the sajda is to the soul, not to the physical body. There Allah subhanahu wa ta'ala, in different places in the Quran, the conversation is there between Allah and the shaitan. Why did you not do sajda? One of the conversation in Surah Sawd is very interesting. Surah number 38, ayat 75. There Allah subhanahu wa ta'ala asked shaitan, أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ. Let me translate this, and I would like your full attention here. Allah says to him, أَسْتَكْبَرْتَ, have you become arrogant by refusing? Will you refuse because you are arrogant? أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ, or you were from among those who are the exalted ones? Why would Allah ask him, or? It means that at that time, there were some beings who were considered to be from the Aleen. Aleen is plural of Ali. Ali means somebody who is exalted, lofty, at the higher level. This conversation shows that when the order was given to do sajda to Adam, all
the malaika and all our other beings who were there did the sajda, except there was a group who were exempted from doing sajda to Adam. And they are known as al-aleen. They were of the highest level. And that order of sajda to Adam did not apply to them. They were exempted. And so Allah now is asking Iblis, you refused to do sajda. Why? Because of your arrogance? Or you thought you belong to that group of the exempted people who are at a higher level? Who are those? That is none other than the 5 anwar of Muhammad and Ali Muhammad salawatullah alayhi majma'een. There is a difference between istikbar and uluv. Somebody who is mustakbir means somebody who is, being arrogant while he does not deserve to be on that level. He's claiming to be at the higher level. Whereas alim, those who are at higher level because they deserve that position. And so when Allah asked Shaitan that question assumes that there was a group of, the being who are known as alim. And that can be none other than those 5 noor of Muhammad and Ali and Fatima and Hassan and Hussein alayhim as-salatu was-salam. And that is where we believe that when we talk about the creation of the universe, the first creation was noor of Muhammad. Noor Muhammad is the first haqiqat, the first creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But when it came to the issue of, giving them the physical dimension, among the list of the Anbiya and Mursaleen, Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet at the end. As they say in English, Allah kept the best for the last. All the prophets who came before, they were supposed to prepare the ground for the final message of Allah, which was to be brought by none other than Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. This soul of Rasul, one more ayat from Quran on this issue, to understand the importance of it, that his soul is unlike the soul of any other human being, unlike any other prophet or imam. If you look at the ayat in Surah number 59, ayat 21, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the revelation of the Quran, where He says, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. If we had revealed this Quran on a mountain. Now why mountain? If you look at the earth, the strongest physical body is the mountain. Mountain mostly built of stones. The most solid, part of the earth is the mountain. And Allah says, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. If we had revealed the Quran on a mountain, لَرَأَيْتُهُ خَاشِعَةً. لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا. You would have found that the mountain would become very humble. And not only humble, مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. It will actually break down into bits and pieces because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So a solid mountain of the earth doesn't have the ability to absorb the revelation of the Quran. But the same Quran is now revealed to this heart of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salawat alayhi. The mountain with its strength cannot bear the revelation of the Quran. But the soul of Muhammad can do that. It accepted, absorbed that for 22 years and few months. And every Shab Qadr, the Quran came and he absorbed it. That is the, noble level of the soul and the noor of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salawat alayhi.
ہمارے بزرگوں کو بھی ہمیں مایوس نہیں کرنا ہے. اگرچہ انگریزی میں لندن میں 40 میں جو اشرا پڑھا ہمیں، پہلے سے وعدہ اس طرح سے نہیں تھا، لیکن آخر میں مجبور کیا گیا تھا ہمیں پوری مجلس A to Z انگریزی میں ہو. تو اس کا کفارہ آج یہاں نکالیں گے تھوڑا اردو میں پڑھ کے. صلوات پڑھنا ایک بار. رسول اسلام کے نفس اور روح کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، حقیقت محمدی کو سمجھنے کے لیے رسول کے اس روحانی مرتبے کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ایک اور واقعہ قرآن کا آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ قرآنی اعتبار سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے. بہرحال اردو کے ساتھ ہم انگریزی ورڈز بھی یوز کریں گے تاکہ جو حضرات فلی انگریزی اردو نہیں سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہ سکیں. صلوات پڑھنا ایک بار اور. خداوند عالم نے 124,000 انبیاء بھیجے، جس میں سب سے عظیم ان میں بھی ہائرارکی تھی. اور یہ ہائرارکی ہماری بنائی ہوئی نہیں، یہ قرآن میں ہے. خود خداوند عالم نے انبیاء اور مرسلین دونوں کے لیے 2 الگ آیتیں نازل کی ہیں کہ ہم نے کچھ کو دوسروں پر پریفرنس دیا ہے ان کے سٹیٹس اور مرتبے کے لحاظ سے. اور ان میں سب سے اعلیٰ جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبر ہیں 5. اور نام آپ جانتے ہیں، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ اجمعین. لیکن اس میں سب سے بزرگ کون ہے؟ ابراہیم ہے. ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ ہیں یہ. اس لیے کہ آپ آل اسماعیل کو دیکھیں، آل اسحاق کو دیکھیں، تمام انبیاء انہی کی نسل سے ہیں. تو بہت ہی عظیم مرتبہ ہے ان کا. ان کی زندگی میں آپ دیکھیں خداوند عالم نے قرآن میں جہاں انبیاء کی لسٹ بیان کی ہے، انبیاء کو خداوند عالم نے پہلے ہی سے عصمت دی ہے، انفیلیبلٹی دی ہے. اور یہ صالحین میں سے ہیں، خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں. صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے. اس کا ذکر خداوند عالم نے قرآن میں بھی کیا ہے. انبیاء کے لیے بھی ٹوٹلی کہا ہے کہ all of them are کلن من الصالحین، کہ سب کے سب جو ہیں صالحین میں سے ہیں. جناب ابراہیم کے بارے میں خاص طور پہ ہے. مثلا ایک آیت ہے سورہ انبیاء آیت 72 میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. خدا کا کہنا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا بیٹے کے طور پہ، اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کے نسل سے، اور یہ ہم نے گفٹ کے طور پہ دیا تھا. اس لیے کہ ابراہیم 90 ایئرز کے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی. ضعیفی کے زمانے میں اولاد خدا نے دی ہے. اور پھر خدا کا کہنا ہے وہ کلن جعلنا صالحین، جتنے انبیاء ہیں سب کو ہم نے صالحین میں سے قرار دیا. اب یہ بات، یہ آیت رکھیں اپنے ذہن میں. پھر دیکھیں ابراہیم کو. ابراہیم کا بالکل ضعیفی کا زمانہ آتا ہے، اولاد بھی مل چکی، نبوت بھی مل چکی، تمام مراتب مل چکے. دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے سورہ نمبر 26 آیت 73 ہے ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین. خداوندہ مجھے حکمت دے، علم دے، والحقنی بالصالحین and join me to the group of the صالحین. ابراہیم یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے آلریڈی آپ کو صالحین میں سے بنا دیا ہے. اب یہ دعا کس کے لیے؟ اور خدا جو جواب دیتا ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے. پہلی آیت تو آ چکی ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سب صالحین میں سے ہیں. اب ابراہیم جب دعا کرتے ہیں وہ الحقنی یعنی الحاق، جوائن می، والحقنی بالصالحین، جوائن می ٹو دی صالحین، ٹو دی گڈ ڈوئرز. جواب خدا کیا دیتا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم تمہاری دعا قبول ہے لیکن دنیا میں نہیں. I will not join you among the صالحین in this world. In the آخرہ you will be allowed to join the group of the صالحین. یہ کانٹرڈکشن کیا ہے؟ یہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ خدا نے جب صالحین کا ذکر کیا ہے، ہر نبی صالح ہے،
لیکن ابراہیم جانتے تھے کہ ہم صالحین میں تو ہیں، خدا نے کہہ دیا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سب صالحین میں سے ہیں، نبی اگر صالح نہ ہو تو پھر دوسروں کی کیا بات ہے۔ لیکن ابراہیم جانتے تھے کہ عالم انوار میں ان دی ورلڈ آف نورز اینڈ لائٹس 5 نور ایسے ہیں کہ جو صالحین کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں۔ ابراہیم کی خواہش ہوتی ہے خداوندہ والحقنی بالصالحین، مجھے اسی درجے پر لے جا جو ان صالحین کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ اب صالحین اور صالحین میں بھی فرق ہے، اور خداوند عالم نے ابراہیم کی دعا دنیا میں قبول نہیں کی۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں ان کا درجہ دیتے ہیں، ہاں یہ ضرور کہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں ابراہیم ہم تم ان 5 انوار کے ساتھ تمہیں ملا دیں گے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ اب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں یہ نظریہ۔ یہ جو دعا ہے جناب ابراہیم کی اور خداوند عالم کا جواب ہے کنڈیشنل فارم میں، اور جو کنکلوژن ہم نے دیا ہے کہ یہاں ابراہیم کے ذہن میں وہ 5 انوار تھے کہ جو وہ جانتے تھے کہ صالحین کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، لہذا خواہش تھی کہ ہم اس گروہ سے جا کے ملیں۔ علامہ طباطبائی اس صدی کے بزرگ ترین مفسر عالم تشیع بھی اپنی تفسیر میں یہی کنکلوژن پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم کی خواہش تھی کہ محمد اور آل محمد کے نور کے ساتھ الحاق ہو جائے، لیکن خدا نے اس دعا کو دنیا میں قبول نہیں کیا ہے، آخرت میں ابراہیم کو محمد آل محمد کے ساتھ شامل کریں گے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ تو حقیقت محمدی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آج ہم نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی کہ امام اور خصوصاً جو رسول اسلام جو ہمارے ائمہ کے بھی امام ہیں ان کے اس نورانی سٹیٹس کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں کہ خداوند عالم نے ان کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے اور دنیا میں انبیاء کے سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اگر مسلمانوں میں یہ قدر ہوتی اس رسول کی تو یقیناً یہ لوگ روزانہ اپنا وقت گزارتے رسول کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ ہمیں وہ چھٹے امام کی دعا یاد آتی ہے جو یوم عرفہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہم انی آمنت بمحمد ولم ارہ، خداوندہ ہم محمد پر ایمان ضرور لے آئے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا نہیں ان کو۔ لا تحرمنی رؤیتہ یوم القیامہ، خداوندہ قیامت کے دن مجھے محمد کے اس چہرے کے جمال سے محروم مت کرنا کہ ہمیں وہ موقع ملے۔ لیکن مجھے وہ مسلمان سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں تھے، رسول کے بزم میں بیٹھتے تھے۔ قرآن کی آیات کو دیکھیں، جہاں خداوند عالم نے قرآن نماز کے ڈیٹیلز کو نہیں بیان کیا ہے۔ سورہ حجرات کو آپ دیکھیں، سورہ حجرات میں خداوند عالم نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے رسول کا احترام کس طرح سے کرو۔ لا تقدموا، ان سے آگے مت بڑھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول کے آواز پر بلند مت کرو، اور رسول کو اس طرح سے مت پکارو جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ رسول اسلام کے احترام میں خداوند عالم نے آیات نازل کی، لیکن یہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول اسلام کا جب آخری وقت آتا ہے، بیماری کا زمانہ ہے، گھر والے بھی موجود ہیں، کچھ بزرگ صحابہ بھی موجود تھے، رسول اسلام نے صرف اتنا کہا کہ قلم اور دوات لے آؤ تاکہ ہم ایسا وصیت نامہ لکھوائیں یا لکھیں کہ جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ جب بھی رسول کہتے تھے لا تضل بعدی کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، یہ ہمیشہ اپنے آل کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے رسول اسلام کے اس وصیت کے ریکویسٹ کو بھی اگنور کیا، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں صحیح بخاری میں ہے
کہ ان الرجل لیحجر، نعوذ باللہ، کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہی از ناٹ ان ہز سینسز. آپ سوچ لیں کہ وہ نور محمدی جو کائنات کی پہلی مخلوق ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کتنی اذیت کی بات ہوگی رسول کے لیے، گھر والوں کے لیے کتنی اذیت کی بات تھی. غصے میں رسول اسلام نے یہی کہا تھا قوموا عنی، تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے. اپنی بارگاہ سے ان کو نکال دیتے ہیں. اور آخر میں وقت آتا ہے کہ صرف گھر والے جمع تھے وہاں، بیٹی بھی پریشان تھی. آخری یہ ایک ہی تو بیٹی تھی رسول کی. رسول کی اس حالت کو دیکھ کے پہلو میں بیٹھی ہیں، غشی کا عالم ہے، رو رہی ہے بیٹی. بیٹی کے آنسو جو ہے جب ٹپکے ہیں رسول کے چہرے پر، افاقہ ہوا، آنکھ کھلی، کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ قریب بلایا، کچھ کہا جس کی وجہ سے فاطمہ مسکرا دیتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے. بعد میں جب بیبیوں نے پوچھا تو بتایا کہ بابا نے یہ کہا تھا فاطمہ اتنا جدائی کا غم نہ کرو، اس لیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان سے سب سے پہلے جو مرنے کے بعد مجھ سے ملنے والے ہو وہ تم ہو، لہذا مجھے یہ خوشی کا احساس ہوا کہ سب سے پہلے بابا سے جا ملیں گے، ہم ہی ملنے والے ہیں. لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہاں ملک الموت نے دق الباب کیا، اور فاطمہ اس وقت ناراض ہو جاتی ہیں کہ بابا بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ اس وقت رسول نے کہا کہ فاطمہ یہ کسی کے دروازے پر رکتا نہیں ہے، یہ تو میری وجہ سے یہ رکا ہوا ہے، یہ کسی کی اجازت نہیں مانگ کے آتا ہے، یہ ملک الموت ہے. اور یہ اس حالت میں ہے کہ جب رسول اسلام کو علی اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، رسول کا سر جو ہے علی کے سینہ سے لگا ہوا ہے. وہ وقت بھی آتا ہے کہ ملک الموت وارد ہوتا ہے عزاداران حسین کہ آخر میں حکم الہی ہے، اور جب اس نور محمد کو قبض کیا ہے اللہ کے حکم سے اس نے، اس وقت ایک مرتبہ خود علی کا کہنا ہے کہ رسول کی آخری سانس جب نکلی ہے میں نے اپنے ہاتھوں پہ محسوس کیا ہے، اتنی قربت تھی علی اور رسول کی کہ آخری وقت بھی آخری سانس بھی خود علی نے محسوس کیا ہے. عزاداران حسین ایک مرتبہ واہ محمد اور واہ مصطفیٰ کی آواز بلند ہو گئی، لیکن ہم صرف اتنا کہیں گے یہ رسول جو رحمت اللہ للعالمین رسول تھا، جس نے سب کو کہا تھا کہ دیکھو کسی کے گھر اگر میت ہو جائے تو 3 دن تک وہاں دھواں نظر نہ آئے، تم خود ان کے گھر کھانا پہنچانا اور ان کے ساتھ اس غم میں شریک ہونا. عزاداران حسین مجھے اس جوان کا وہ نوحہ یاد آتا ہے، بابا مسلمانوں نے مجھے رونا بھی نہیں دیا، یہ آخری نبی کی بیٹی ہے، یہ آپ نے بابا پر رو بھی نہ سکی، اس لیے کہ لوگ کہتے تھے فاطمہ علی فاطمہ سے کہہ دے یا تو دن میں روئے یا رات میں روئے، اس لیے کہ ہماری زندگی تباہ ہو رہی ہے. بس وہاں علی تھے کہ جنہوں نے بیت الحزن کی تعمیر کی جنت البقیع میں، اور دن کے وقت فاطمہ جاتی تھی اور وہاں پر روزانہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. بس ہم اتنا کہیں گے فاطمہ علی موجود تھے، بیت الحزن انہوں نے بنایا، روزانہ آ کے آپ روتی تھی، لیکن مجھے ایک یتیمہ یاد آ رہی ہے کربلا کی، جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی نیزے سے اذیت پہنچاتا تھا، کبھی تازیانہ سے اذیت پہنچاتا تھا. عزاداران حسین رسول نے یہ کہا تھا کہ اس گھر میں جہاں میت ہوئی ہو 3 دن تک دعا نہ ہو، لیکن فاطمہ کے گھر پر دعا نظر آیا تھا، یہ دروازے کا دعا تھا. عزاداران حسین فاطمہ سے صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کے گھر پر
دھواں ہوا، لیکن کربلا میں خیمے بھی جو جلے تھے، لیکن جس طرح سے سکینہ کو اذیت پہنچائی گئی تھی، ایک فقرے پر ہم ختم کرنا چاہیں گے کہ جناب ام کلثوم جب یہ قافلہ شام سے مدینہ پہنچا ہے، اس وقت جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، فاطمہ کی قبر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، اے ماں فاطمہ، آپ کا یہ کہنا تھا کہ اتنی مصیبتیں آپ پر پڑی ہے کہ اگر دن پر پڑتی تو تاریکی شب میں بدل جاتی، لیکن کاش آپ کربلا میں ہوتی، آپ دیکھتی کس طرح سے آپ کے بیٹے کو ذبح کیا گیا، بیٹیوں کو قیدی اور اسیر بنایا گیا، اور خاص کر وہاں ذکر سکینہ کا کیا ہے۔ کاش آپ دیکھتی کس طرح سے جب اذیت سکینہ کو ہوتی تھی وہ آواز دے کے پکارتی تھی، یا رب الغوث رب العالمین۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔